الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں جن کے جوابات آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو انسانی سماج کی لا علاج بیماری سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ خطرناک بیماری ہے جسے ہم کینسر کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، کینسر۔ 4 فروری کو پوری دنیا کینسر کا عالمی دن مناتی ہے، اور اس دن کینسر کے اسباب، اس کی خطرناکی اور اس سے بچنے کے وسائل پر گفتگو کی جاتی اور مختلف کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ کینسر کیوں ہوتا ہے، کینسر کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے میڈیکل سائنس کی کیا پیش رفت ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ کچھ شرعی تعلیمات پیش کریں گے تاکہ جو لوگ اس بیماری سے محفوظ ہیں ان کے لیے یہ باتیں مفید ہو سکیں، اور جو لوگ اس کے شکار ہیں ان کے لیے رہنمائی بن سکیں۔ کینسر کے بنیادی طور پر مختلف اسباب میں سے ایک سبب ہے موٹاپے پر دھیان نہ دینا اور کھانے پینے میں اعتدال کو ملحوظ نہ رکھنا۔ اس لیے اسلام نے کم خوری کی تاکید کی۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں۔ آدم کی اولاد کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی پیٹھ سیدھی رکھ سکے۔ اگر کھانا ہی چاہتا ہے تو 1/3 میں کھانا کھائے، 1/3 میں پانی پیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ سگریٹ نوشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا بھی کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے نشہ لانے والی ہر چیز کو بالکلیہ حرام ٹھہرایا۔ اسی طرح صحت مند غذا کا استعمال نہ کرنا، جسمانی ورزش اور ایکسرسائز پر دھیان نہ دینا وغیرہ چیزیں کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو کیا علاج کرنا چاہیے شرعی ناحیے سے، تو اس سلسلے میں کچھ شرعی امور کی وضاحت ہم کیے دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر روحانی علاج، کیونکہ ایمان کا شفا سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام پورے یقین اور اعتماد سے اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی ذات نہیں جو شفا دے سکے۔ مریض کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی کے تناسب سے اس کی بیماری میں بھی کمی آئے گی، بلکہ بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے بھی بندے کو اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ روحانی علاج میں پہلی چیز ہے ایمان مضبوط ہو، دوسری چیز دعا، اللہ سے شفا کی دعا کرنا مزمن بیماریوں سے نجات کے لیے بہت ہی بہترین وسیلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے کہ بیان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس طرح جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر دل سے دعا نکلتی ہے، تو ایک بندے کو دھیرے دھیرے قوت اور صحت حاصل ہونے لگتی ہے۔ روحانی علاج میں تیسری چیز جھاڑ پھونک کا اہتمام کرنا ہے، اور جھاڑ پھونک کے لیے بنیادی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے ہو یا اللہ کے اسماء و صفات سے ہو، اور یہ عقیدہ رکھا جائے
کہ جھاڑ پھونک بذات خود اثر نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر اللہ کی ذات ہے جو اثر ڈالنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں جنہوں نے مختلف بیماریوں میں جھاڑ پھونک کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے وسلم کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس پر معوذتین پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ خود مرض الموت میں تھے تو تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں برکت تھی۔ روحانی علاج میں چوتھی چیز صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ مریض کے لیے خاص طور پر ایسا مریض جس کی بیماری لا علاج سمجھی جا رہی ہو، صدقہ کرنا اکثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اس حدیث کو صحیح الجامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ صدقہ کے ذریعہ اپنے بیمار کا علاج کرو۔ اللہ والوں نے ہر دور میں اپنی مصیبت اور بیماری سے نجات کے لیے صدقہ اور خیرات کیا ہے، اور انہیں اس کے جسمانی اور روحانی فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ہر طرح کے علاج کا تجربہ کر لیا ہے اور علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو صدقہ کے ذریعہ بھی علاج کا تجربہ کریں۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسے عارضہ کی کسی آدمی نے شکایت کی تھی جو اس کے گھٹنے میں لاحق ہو گیا تھا، جس سے وہ 7 سال سے جوجھ رہا تھا اور ہر طرح کا علاج کرا چکا تھا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ ایک کنواں کھدوا دو، کیونکہ آج لوگوں کو صاف پانی کی بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور کنواں کھدوا دیا۔ بحمد اللہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری پورے طور پر ٹھیک ہو گئی۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا بھی لا علاج بیماری کے لیے اکثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ علاج کی دوسری قسم نفسیاتی علاج ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس کے پاس بیٹھنا اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا عجیب طریقے سے بیماری میں کمی لانے کا سبب بنتا ہے۔ مریض اپنے قریبی رشتہ داروں کی دیکھ ریکھ اور کیئر کا محتاج ہوتا ہے، اور جب لوگ اس کے پاس میں عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی بیماری ہلکی ہونے لگتی ہے۔ اور اسلام نے ویسے بھی بیماروں کی عیادت پر ابھارا ہے اور بیمار پرسی کی بے حد اہمیت بیان کی ہے۔ اسی لیے ایک کمزور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس میں جاؤ تو کچھ اس کی درازی عمر یعنی لمبی عمر کی بات کر کے اس کا غم دور کرو، کیونکہ یہ گفتگو تقدیر کو بدلے گی نہیں، البتہ اس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اخیر میں ہم ان بھائیوں اور بہنوں کے نام یہ پیغام دیں گے جو کینسر یا اس جیسی دوسری بیماریوں کے شکار ہیں اور دنیا سے امیدیں ان کی کٹ چکی ہیں، موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، بیماری کی شدت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے بھائیوں اور بہنوں سے ہم کہیں گے کہ بشارت قبول کیجئے۔ کوئی بھی بیماری ایک بندے مومن کے لیے بھلائی ہی لاتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی، ایذا جو لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام علا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ام علا تمہیں بشارت ہو، کیونکہ مسلمان کی بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سونا اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ کینسر کا مریض تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے سے جس قدر محبت کرتا ہے اسی قدر اسے آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں آزما کر اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ آپ کا مصیبت سے دوچار ہونا آپ کے لیے نیک فال ہے، حب الہی کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی پہچان ہے، بلکہ اس کے بدلے آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کیا آپ نے اس مرغی کی بیمار عورت کے بارے میں سنا نہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنی بیماری کی شکایت کی تھی، اور
دعا کی درخواست کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اور ظاہر ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب بھی ملنے والا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. مریض بھائی یا بہن، اس دھرتی پر پیدا ہونے والے لوگوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں. ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے، سب سے زیادہ انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف جھیلنے کے بعد ہی ایک انسان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ مومن خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں اپنے رب کے فیصلہ سے راضی رہتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے حق میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. آپ یہاں جن نعمتوں سے محروم ہیں یا جن آزمائشوں کے شکار ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بدلے ایسا اکرام دیکھیں گے، ایسی عزت دیکھیں گے، ایسا انعام دیکھیں گے کہ دنیا کے صحت مند لوگ اسے دیکھ کر کے ترسیں گے کہ کاش ہماری کھالیں بھی کینچیوں سے چیر دی گئی ہوتی. جی ہاں، دنیا میں صبر سے کام لیں، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن ملنے والا ہے. کثرت سے دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر ممکن ہو سکتا ہو تو صدقات و خیرات کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمارے سارے بیماروں کو، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. محترم بھائیو، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد.